بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 3، علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے قبیصہ، کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے قبیصہ، جب بھی تو کسی پتھر، درخت یا کسی ٹیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ تیرے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرے گا۔ اے قبیصہ، جب تو صبح کی نماز پڑھ لے تو 3 مرتبہ یہ کہا کر، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پاک ہے، بڑی عظمت والا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اے قبیصہ، تو اندھا ہونے، کوڑی ہونے اور فالج سے بچا رہے گا۔ اے قبیصہ، یہ بھی کہو، اللہم انی اسألک مما عندک وافغ علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، مجھ پر اپنا فضل انڈیل دے اور اپنی رحمت عام کر دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔ عالم دین کے لیے تمام چیزوں کی استغفار۔ یہ وصیت مبارکہ علم حاصل کرنے کے شرف اور بزرگی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کے اس کام سے خوش ہو کر جودا کر رہا ہے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ عالم دین کے لیے وہ تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور مچھلیاں پانی میں اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہیں جس طرح 12ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ یقیناً علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے اپنے ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ انہوں نے اپنے ورثے میں علم چھوڑا ہے، لہٰذا جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔